علیہ صلاۃ معروضۃ علیہ مقبولۃ لدیہ محبوبۃ الیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن احبہ واتبعہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان کا بولتا رہے صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد علی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار تمام دوست و بزرگ و اسلامی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ رب کائنات کا خاص کرم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ رب کائنات نے میری اور آپ سب کی زندگی کے اندر عطا فرمایا۔ آج 9 محرم الحرام ہے اور یکم محرم الحرام کو صحابی رسول جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور عمر فاروق ایسے صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے 22,000 مربع میل پر حکومت کی، اور جب آپ شہید ہو چکے تھے یہودی اور کافر بول اٹھا، وہ کہنے لگے اگر جناب عمر 6 مہینے اور رہ جاتے آج اس کائنات کے اندر کوئی یہودی یا کافر یا کوئی منافق نہ رہتا، کیونکہ انہوں نے اس طرح دین کا نام بلند کر دیا، اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ لیکن جب رب کائنات اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن پھر وہ اللہ کے محبوب ہیں جو آزمائش پر در یکتا کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہی ہمارے مسلمان ہیں جو ایمان بیچ کر دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ میں اگر دیکھوں جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو، آج ہمارے ملک کے اندر صرف 1 مہینہ جب محرم الحرام کا آتا ہے جناب امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ امام حسین وہ در یکتا واحد شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنے نانا کے دین کو بلند کر دیا۔ وقت مختصر ہے، میں نے قلوہ مدثر میں بیان کیا آبا جی کے حکم کے مطابق، وہاں تھوڑا ویٹ ہو چکا ہوں، لیکن اس موضوع کو چھیڑتا مختصر وقت میں مختصر باتیں کر رہا ہوں، اور غور سے سن لیں۔ آپ کا اگر کلیجہ زندہ ہے، آپ کا جگر سلامت ہے، تو پھر سننا چاہیے جناب امام حسین کو جب یزید لعنتی نے اعلان کیا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، صرف ایک جملہ تھا، میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، لیکن آپ نے کیا کہا اے یزید میرا سر کٹ سکتا ہے لیکن یہ جھکے گا تو اپنے مالک کے قدموں پہ جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا۔ آج ہمارے مسلمانوں کو کوئی عام بندہ ہوٹلوں پر بٹھا کر چائے کی پیالی پلا دے، کوئی بوتل پلا دے، کوئی ایسی خدمت کر دے اور اسے کہے بھئی دین کے خلاف باتیں کر، وہ ایمان بیچ دے گا، ایمان سلامت نہیں رکھے گا، وہ دین کے خلاف، علماء کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف اس طرح باتیں کرے گا کہ یہ جی مولوی کا کام ہے، یہی غداری ہے دین سے۔ میں کہتا ہوں گناہ گار کی معافی ہے لیکن غدار کی معافی نہیں ہے، جنہوں نے حضور کے دین کو، حضور کے مشن کو توڑ دیا، اپنے آپ کو دنیا کے اندر اس طرح ذلیل کر دیا کہ جب بندہ اس طرح ذلیل ہوتا ہے پھر اب آزمائش میں ڈالتا ہے۔ آپ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں، امیر کو بھی دیکھتا ہوں، میں غریب کو بھی دیکھتا ہوں، اسے دولت دے کے میں آزما رہا ہوں، اسے غریب کرنے کے بعد میں آزما رہا ہوں، لیکن ہم تو سوچیں وہی ایک رب ہے، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہی ایک محبوب ہے، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، اور انہوں نے آزمائش کو اس طرح
صبر میں آ کر اللہ کے حضور پیش ہو کر انہوں نے قربانیاں دی۔ جناب سیدنا امام حسین نے 72 طن لاشیں قربان کرنے کے بعد آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ سر سجدے میں رکھنے کے بعد مالک کے حضور یہ اعلان کرتے ہیں، اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما بعمرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ مالک حسین تو سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہے، تجھ پر راضی ہے۔ میرے مالک تو بتا تو حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی تھی، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ یارو اور نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا وطن لالا چمن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، اے حسین جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پر، ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم وا حسین والے ہیں۔ وا حسین تیری عظمت کو سلام۔ یارو اتنے زخم کلیجے پر ہوں تو کھڑا نہیں ہو جا سکتا، لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے حسین ابن علی۔ سامعین محترم اب غور کرنا، حسین ابن علی نے جب دیکھا اس یزید کو، اس لعنتی کو کہ اب میں نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اس نے کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت لے لیں، ہمایا میرا سر کٹ سکتا ہے لیکن یہ جھکے گا تو اپنے مالک کے قدموں پہ جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب جناب امام حسین کی قمیض اتاری گئی تو آپ کے جسم پر 113 سوراخ تیروں کے تھے، اللہ اکبر، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر، جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسا نکلا، 3 دن کا پیاسا جب میدان کربلا میں نکلا تو آواز آ رہی تھی، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازمی، یہ پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالکی حسین ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ آج یزید مٹ گیا، وہ لعنتی مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ آج بھی ہزاروں کروڑوں انسان جناب امام حسین کا نام لے کر جی رہی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی یہودی بدبخت یزید کا نام لیتا ہے وہ سر جھکا کے لیتا ہے، ہم جب اپنے امام کا نام لیتے ہیں ہمارا سر بھی بلند ہو جاتا ہے، ہمارا قد بھی بلند ہو جاتا ہے، ہم ناز کرتے ہیں امام حسین پر۔ جب آپ نے آخری الفاظ کہے، فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، لوگوں میں تو جا رہا ہوں لیکن میری زندگی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ کے طور پر موجود رہے گی۔ اور جبر کے خلاف اگر دنیا کے اندر کوئی بدبخت یزید، کوئی قادیانی، کوئی کافر منافق دین کا خلاف دعویٰ کرے تو تم نے بھی اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دینا ہے، قربان کر دینا ہے۔ یارو اگر مسلمان ہو، اگر کلمہ پڑھنے والے ہو تو ایمان ہوٹلوں پر بیٹھ کے نہ بیچو، بازاروں میں بیٹھ کے اپنا ایمان نہ بیچو، اپنے ایمان کو اس طرح مضبوط رکھو۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم کوئی دین کے ٹھیکیدار تھوڑی ہیں، ہم دعویٰ کریں یہ دوزخی ہے، یہ جنتی ہے، یہ نمازی ہے، یہ بے نمازی ہے، رب بہتر جانتا ہے۔ ہم کسی کے خلاف بکواس نہیں کر سکتے، ہم گناہ گار ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ گار جو ہیں، گناہ کے کرنے والا جب سچی توبہ کرتا ہے تو رب معاف کر دیتا ہے، لیکن غداری کرنے والا، حضور کے دین کو، حضور کے مشن کو توڑنے والا جب غداری کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من النعم، فرمایا تم اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں
ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یارو سب سے بڑی نعمت تو ہمارے پاس تو حضور کی ذات ہے نا۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ، فرمایا میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ حضور اعلان کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ الْبَيْتِ لِحُبِّي، فرمایا میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ پھر فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبنی، جس نے میری فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ یعنی تکلیف نہ دینا، اذیت نہ پہنچانا، تمہارا طرز عمل، تمہارا لہجہ، تمہاری گفتگو، حضور نے فرمایا اگر میرے اہل بیت کے لیے اذیت کا سامنا ہے وہ میرے لیے بھی اذیت کا سامنا ہے۔ اس لیے آج کا پیغام میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ ہم راہی جہد و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کے دم لیں گے، ہم دہر کے ظلمت خانوں میں نور قرآن پھیلائیں گے، ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے، ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کے دم لیں گے، ہم راہی عزم و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کے دم لیں گے، ہم وارث شیخ مجدد کے چاہوں سے بغاوت کرتے ہیں، ہم وقت کے ہر ایک ظالم سے اعلان نفرت کرتے ہیں، ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، لا دین اور کافر سوچوں کو سولی پہ چڑھا کے دم لیں گے، ہر فاسق فاجر حاکم کو، ہر غاصب خان وڈیرے کو، ہر ظالم خائن ظالم کو، ہر ڈاکو چور لٹیرے کو، سب مغرب کے یاروں کو، ہر چھوٹی سوچ کے گھیرے کو، ہم کائنات کے اس محبوب کا پیغام سنا کر دم لیں گے، ہم کربل کے اس قاری کا قرآن سنا کے دم لیں گے، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لیں گے، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کر دم لیں گے، بخشش کہاں اے صاحب قرآن، تیرے بغیر ملتی نہیں ہے دولت ایمان، تیرے بغیر لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا کہ انسان نہ بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر، 2 لاکھ کوششیں کریں ہم اپنے واسطے ہوگی مگر نہ مشکلیں آسان تیرے بغیر۔ رب تعالی ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح جناب امام حسین نے ہمیں یہ سبق سکھایا اس طرح قیامت تک اس یزید کے خلاف، اس قادیانی کے خلاف صوبائی حکومت کے اندر جو ملک کے حالات کو دیکھا جائے، قرآن کی گستاخی کی گئی، ہمارے مسلمان کے ایمان سلامت نہیں ہے، کسی مسلمان کی زبان سے کلمہ حق نہیں نکلا، صرف مسلمان تو ہیں نام کے مسلمان ہیں، حق کے پرچار کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ اگر جناب امام حسین کی اس زندگی کو ہم دیکھ لیں، آپ نے فرمایا نا کہ وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میری زندگی قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ کے طور پر موجود رہے گی، اور جبر کے خلاف ٹکرانے کا حوصلہ رہے گی۔ ہم سب ان کی زندگی کو ایک نمونہ کے طور پر موجود رکھیں اور ان کا یہ سبق یاد کریں، پھر ہماری دنیا بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزہ محرم الحرام کا ہمارا جس نے ایک روزہ رکھا اس کو 1 مہینے کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے 10 عاشورہ کا یعنی جو کل 10 کا دن ہے روزہ رکھا اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور حضور پاک نے اپنی زندگی میں صرف 10 عاشورہ کا روزہ رکھا تھا، اور یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، وہ 2 روزے رکھتے تھے۔ حضور نے فرمایا انشاءاللہ آئندہ سال ہم بھی 2 روزے رکھیں گے، 9 محرم الحرام کا اور 10 کا، یا 10 اور 11 کا رکھ سکتے ہیں تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ اس لیے آئندہ سال حضور کی زندگی میں وہ روزہ نہیں آیا تھا، لیکن ہمیں یہ سبق ملا تھا کہ 2 روزے ہم رکھیں 1 روزے کے بجائے، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔